فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پہلا لفظ جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے گروپ کی ڈسکرپشن میں کہ سب سے پہلے ہم وہ الفاظ یاد کریں گے جو ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، اور یہ لفظ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا ان کے لیے اگر کوئی لفظ تھوڑا سا بڑا آ جائے، لمبا آ جائے، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مشکل میں ایک لفظ مشکل بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو لفظ تھوڑا سا لمبا ہو باقی الفاظ سے تو وہ بھی مشکل نظر آتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم نے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، تب ہمیں بات کی بھی سمجھ آئے گی اور الفاظ پڑھنا جلدی سیکھ جائیں گے۔ کوئی بھی لفظ آپ نے یاد کرنا ہے نا، کیونکہ یہ کلاس تلاوت کے لیے نہیں بنی، نہ کہ قرآن سننے کے لیے، بلکہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے اس کلاس کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیا لفظ آئے، سب سے پہلا کام اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ اس لفظ کے اندر کتنے حروف ہیں وہ حروف ہمیں آنے چاہیے۔ اگر ہم الف سے لے کر یا تک ہمیں یہ حروف تہجی جو ہیں یاد ہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک لفظ ہے جیسے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس میں کون کون سے حروف ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بہرحال میں ساتھ ساتھ سارے حروف بھی ذکر کروں گا، وہ حروف بھی آپ کو آنے چاہیے۔ سناتے وقت سبق سناتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ نہ بتائیں، لیکن اپنے طور پر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس میں فلاں فلاں حرف ہے۔ جب حروف کا ہمیں پتہ چلے گا تو تب ہی جا کے ہم ان کی صحیح ادائیگی کر سکیں گے، اور جو جس کے ساتھ مل رہا ہے اس کو ملائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ لفظ کے اندر، کیونکہ ہم نے قرآن کا لفظ پڑھنا ہے اور لفظ کے اندر حروف ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا وہ حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو اس میں حروف ہیں کچھ، وہ حروف پہلے یاد کرنے ہیں، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ حروف کے بعد کہ ان حروف پر حرکات کیا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ میں فا بھی ہے، حمزہ بھی ہے، سین بھی ہے، فا ہو گیا، جو بھی اس میں جتنے بھی ہیں۔ اب ان کے اوپر حرکتیں کون سی ہیں؟ دوسرا کام ہمارا یہ ہوتا ہے، پہلے حروف اور اس کے بعد ان پر حرکات، کون کون سی حرکت ہے۔ ہمیں حرکات کے نام بھی آنے چاہیے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ زبر ہے، پھر زبر کی 2 قسمیں اور ہیں، ایک زبر خود اور 2 زبر اور کھڑی زبر، یہ ہوگی زبر کی اقسام۔ اور اس کے بعد زیر ہے، تو زیر بھی اسی طرح ایک اکیلی زیر اور دوسری 2 زیر اور ایک کھڑی زیر، 2 اس کی یہ ہو گئی۔ اور تیسری پیش ہے، ایک پیش ہوتی ہے اور دوسری قسم پیش کی 2 پیشیں ہوتی ہیں،
اور تیسری الٹا پیش، یہ زبر زیر پیش کی اقسام ہو گئی، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ زبر زیر اور پیش ان کو 3 کریں تو 9 حرکات یہ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد شد ہوتی ہے جو لفظ اللہ کی لام کے اوپر 3 دندوں والی ہوتی ہے، شد، اور ایک جزم ہوتی ہے حروف کو ساکن کرنے کے لیے، جیسے دال کی شکل میں ایک جزم ہوتی ہے جس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اور اوپر ایک مد ہوتی ہے بڑی کسی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے۔ تو یہ حرکات ہیں۔ تو دوسرا کام ہمارا کیا تھا؟ ان حرکات کو یاد کرنا، کہ ہمیں حروف کا پتہ چل گیا کہ اس لفظ کے اندر پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ کوئی لفظ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، کچھ 4 پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی 6، کچھ جتنے بھی ہیں، تو وہ سارے حروف پتہ چل گئے، اور اس کے بعد ان پر جو حرکات ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئیں۔ یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں لفظ کو صحیح یاد کرنے کے لیے۔ تو فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس میں پہلا جو حرف ہے وہ ہے فا، اس کے بعد ہے حمزہ، یہ الف کی شکل میں ہے لیکن اس کو حمزہ پڑھیں گے، شاید کئی بھائیوں کو نہ پتہ ہو۔ الف اور حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ الف کی شکل میں حمزہ تب ہوتا ہے جب الف کے اوپر زبر زیر پیش، یعنی کوئی حرکت اگر الف کے اوپر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتی، پھر وہ حمزہ بن جاتی ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف ہمیشہ کہیں بھی آپ دیکھو گے نا تو اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہوگی، پھر آپ اس کو الف پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ حرکت والی الف جو ہوتی ہے اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو فا کے بعد حمزہ ہے، اس کے بعد سین ہے، پھر قوف ہے، پھر یا اور نون، پھر کاف، میم، واو اور ہا۔ یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ کے اندر ٹوٹل حروف ہیں۔ اب ان کے اوپر حرکت کیا ہے؟ فا کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، آگے سین ہے، سین کے اوپر جزم ہے جو ساکن کرنے کے لیے، رکنے کے لیے ہوتی ہے، قوف ہے، آگے قوف کے اوپر زبر ہے، پھر آگے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، پھر نون ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اوپر یہ کھڑی زبر آ جائے تو اس کو لمبا کرتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ نون پر کھڑی زبر ہے، آگے کاف ہے، کاف پر پیش ہے، آگے میم ہے، میم پر بھی پیش ہے، آگے واو ہے، واو پر جزم ہے، آگے ہا ہے اور ہا پر پیش ہے۔ یعنی ہمیں حروف کا بھی علم ہو گیا، اس کے بعد جو اس کے اوپر حرکتیں ہیں وہ حرکت بھی ہمیں معلوم ہو گئیں۔ 2 چیزیں سب سے پہلے ہم نے لفظ کو پڑھنے سے پہلے ان 2 چیزوں کو کلیئر کرنا، یاد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ ان کو صحیح طرح یاد نہیں کر سکتے اتنے تک آپ لفظ کو صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز ہوتی ہے مخرج، یعنی کہ حروف نکلتے کہاں سے ہیں، ان کو ادا کہاں سے کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا سبق ہے، اگر ہم ایک ایک ان میں سے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ میں ایک حرف کا میں بتلا دوں کہ فا یہاں سے ادا ہوگا اور سین وہاں سے، یہ سارا تو آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے، سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم نے جب اس کو مختصر رکھا ہے تو ہماری کلاس بھی مختصر ہونی چاہیے تاکہ بھائی جو ہیں اسے جلدی یاد کر سکے اور آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں۔ تو فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ میں قوف ایک 2 نقطوں والا ہے اور ایک کاف استعمال ہوا ہے، 2 قوف، ایک قوف ایک کاف، بس آپ صرف ان دونوں کو ان میں سے ان کی نشاندہی کر لیں، ان کو ذہن کے اندر رکھ لیں بے شک، کیونکہ قوف اور کاف کی آواز میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت سارا۔ اگر ان کو ایک ہی طرح پڑھ لیا جائے تو قرآن کے جو معانی ہوتے ہیں ان کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے اور معانی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو سین کے بعد قوف ہے 2 نقطوں والا، اس کی آواز کو تھوڑا سا موٹا کریں گے، قوف، یہ حلق سے نکلے گا اور آواز کو تھوڑا سا دبا کر قوف، ٹھیک ہے نا، قی ہوگا یا قو ہوگا یا قی ہوگا، آواز حلق سے ہی نکلنی چاہیے اور تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے دوسری کتاب والے کاف سے جو آگے کموہ میں استعمال ہو رہا ہے۔
قوی یہ موٹا ہوگا اور کمو یہ باریک ہوگا۔ یہ دو ایک ہی آواز کے حروف تھے جن کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ بہرحال یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس کو پڑھنا کیا ہے؟ میں ان کو الگ الگ کر کے پڑھوں گا آپ کو یاد کروانے کے لیے۔ آپ نے پہلے الگ الگ کی پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد ایسے آپ کو یاد ہو کہ یہ ایک ہی سانس میں ایک ہی بار میں بغیر رکے آپ اس کو ادا کر سکیں، جیسے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جیسے ایک ہی بار میں، یہ نہیں کہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ یاد کرنے کی حد تک ایسے پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ اگر تلاوت کرنی ہے، پراپرلی پڑھنا ہے تو پھر فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ یہ پڑھیں گے، درمیان میں کہیں رکنا نہیں ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ فا کو ایسے فا نہیں پڑھنا، فا کہہ کے اس فوراً اس کے ساتھ ہی فَأَسْقَيْ، آپ قوف زبر یا قی ہے، اس کو قی نہیں پڑھیں گے۔ اکثر ہمارا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی حرف پڑھیں، جیسے نا فَأَسْقَيْ، ہم فَأَسْقَيْ بھی پہنچتے ہیں، جب تک آگے نون کھڑی زبر نہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم قی کرتے رہتے ہیں جب تک اگلا حرف ہمیں نظر نہیں آ جاتا۔ تو اگر نظر نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ آپ قی آواز کو لمبا کھینچتے رہیں، آپ وہیں رک جائیں۔ فَأَسْقَيْ آگے دیکھ لیں کون سا ہے، نون کھڑی زبر نہ ہے تو پھر نا، فَأَسْقَيْ نا، یہ ہے ٹھیک۔ اگر پڑھیں گے نا فَأَسْقَيْنَا تو یہ غلط ہو جائے گا، تو یہ قی کو لمبا نہیں کرنا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس میں نون کھڑی زبر نا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور کمو میں میم پیش و مو ہے، ان دونوں کو نون کھڑی زبر نا اور میم پیش و مو، ان کو باقی حروف کی بنسبت تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، تب آپ کے لفظ کی خوبصورتی بھی بنے گی اور ادائیگی بھی درست ہوگی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، 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 یہ ہے۔ اب اس کو آپ بار بار پڑھیں، پورا دن ہوگا آپ کے پاس، آپ اس لفظ کو یاد کریں، اس کی مشق کریں۔ اب یہ ایک لفظ ہمیں یاد ہو گیا تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہماری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک لفظ یاد کیا ہے، جبکہ ابھی میں آپ کو بتلا دوں تو آپ نے قرآن کے 3 لفظ یاد کر لیے ہیں۔ کیوں؟ یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ جو لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوئے سورہ حجر کی جو ہے نا آیت نمبر ہے 22، اس میں یہ استعمال ہوا ہے۔ آپ سورہ حجر پڑھیں گے تو اس میں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا۔ دوسرا یہ جو یہی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے سورۃ المرسلات میں، سورۃ المرسلات میں استعمال ہوا، اس کی آیت نمبر ہے 27، اس میں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، فرق کتنا ہے؟ اس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ہے، اور جو سورۃ مرسلات میں استعمال ہوا ہے اس میں أَسْقَيْنَاكُمْ ہے، بس ایک ہی جگہ أَسْقَيْنَا تک تو آپ کو آ گیا نا، آگے کم ہو یا کما ہو یا کمو ہو، جو بھی ہو وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ پہ جو استعمال ہوا ہے وہ سورۃ جن کے اندر استعمال ہوا ہے، وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، وہاں پہ ہم استعمال ہوا ہے، اسقینا ہم استعمال ہوگا، کہیں پہ اسقیناہم ہوگا، کہیں پہ اسقیناکم ہوگا، اور کہیں پہ اسقیناکموہ ہوگا۔ 3 لفظ تو ہم نے آلریڈی اسی ایک لفظ کو یاد کرنے کی وجہ سے 2 حروف ایکسٹرا ہمیں جو ہیں وہ یاد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بار بار آئیں گے، تو آپ دیکھ لیں اگر یہ قرآن میں استعمال ہوا ہو کوئی 5-10 مرتبہ تو ہمیں 10 حروف تو آ گئے نا۔ اگر اس سے یہ لفظ ہے، بس اوقات کوئی اور ہم لفظ پڑھیں گے تو وہ استعمال ہوگا 20-25 مرتبہ، تو آپ کو 20-25 حروف لفظ جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، باقی انشاءاللہ آپ نے اس اسباق کی مشق کرنی ہے ضرور، اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کو اگر
چیزیں آپ ذہن میں نہ بھی رکھیں تو اس کو جس طرح میں نے پڑھا اسی طرح پڑھتے رہیں تو شام تک انشاءاللہ آپ کو ایسے یاد ہوگا کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا اور کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اور مجھے ہر بھائی نے اپنی آواز کے اندر مجھے سنانا بھی ہے کہ ہم نے کیسے یاد کیا. جس کی جو غلطی ہوگی اگر آئی تو انشاءاللہ میں اس کو گروپ کے اندر ہی بتا دیا کروں گا. کسی نے شرم نہیں کرنی، جھجکنا نہیں ہے، یہ سبق سنانا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کے قرآن کے پڑھنے کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا. اللہ سے دعا سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.